تو یاد رکھنا یہ بیٹی ہے مسلم لیگ نون کی شیر کی نوشین افتخار، اور دسکا کے عوام نے اس دھند میں سے بھی ووٹ چوروں کو ڈھونڈ کے نکال کے عوام کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا تھا۔ تو خاطر جمع رکھو کہ اگر آزاد کشمیر کا الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی تو اس کا تمہیں عمران خان بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ یہ بات کو تم بھی سمجھو، آزاد کشمیر کے عوام کو ہلکا نہ لو۔ اور پھر جب میں بات کرتی ہوں، کل کے جلسوں میں میں نے بات کی کہ تم نے نواز شریف پر اتنے ظلم کر لیے، ظلم کے پہاڑ توڑ لیے، تم نے اس کو سازش کے ذریعے عوام کی کرسی سے، اقتدار کی کرسی سے ہٹایا، اس پر جھوٹے مقدمات قائم کیے، اس کی بیٹی کو جیلوں میں گھسیٹا، لیکن اس کے باوجود آج بھی وہ لندن میں بیٹھا ہے، لیکن اس کو ہرانے کے لیے تمہیں الیکشن چوری کرنا پڑتا ہے۔ یہ مان لو کہ تم ایک پیج پر دیکھ کر بھی ہار گئے ہو، نواز شریف عوام کی عدالت میں آج بھی جیت گیا ہے۔ اور پھر جب یہ باتیں میں عوام کے ساتھ کرتی ہوں تو میں زیادہ ٹی وی نہیں دیکھتی، برنالہ والوں، ٹی وی پر زیادہ تر جھوٹ ہوتا ہے، میں ٹی وی نہیں دیکھتی، لیکن کل رات میں ٹی وی دیکھ رہی تھی تو کچھ ٹی وی پر سازشی افراد ایسے بیٹھتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہی، زیادہ تر تعداد جو ہے صحافیوں کی بڑے جید صحافی ہیں، اچھے صحافی ہیں، لیکن چند افراد جن کو آپ بھی جانتے ہو، میں بھی جانتی ہوں، آپ بھی پہچانتے ہو، میں بھی پہچانتی ہوں، کل انہوں نے میری کوئی تقریر اٹھا کے بولے کہ مریم نواز شریف فوج پر تنقید کرتی ہے، مریم نواز شریف نے اپنی توپوں کا رخ فوج پر کر دیا۔ تو میں یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ مریم نواز شریف کی طرح اس دھرتی کی بیٹی ہے، اس مٹی کی بیٹی ہے، افواج پاکستان سے پیار کرتی ہے، لیکن جب نواز شریف صاحب نے بھی نام دیے تو انہوں نے چند کرداروں کے نام لیے، ادارے کا نام نہیں لیا، کیونکہ ادارہ کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے، ادارہ آپ کا ادارہ اور ادارہ میرا ادارہ ہے۔ ہم اس ادارے کے لیے جو کرنا ہے کریں گے، جو کیا ہے وہ کریں گے، لیکن آج اگر عوام ان چند افراد یا ان چند کرداروں کی بات کرتی ہے تو کیوں کرتی ہے؟ آج ان پر جب تنقید ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ جب آپ کا اپنا لایا ہوا سلیکٹڈ لوگوں کو اپنے منہ سے یہ کہتا ہے کہ فکر نہ کریں، میرے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، تو وہ تو اپنے منہ سے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ مجھے لانے والے عوام نہیں ہے، مجھے لانے والے تم ہو۔ اور پھر جب وہی آپ کی لائی ہوئی سوغات 22 کروڑ عوام پر مہنگائی کا قہر توڑتی ہے، جب بجلی مہنگی ہوتی ہے تو لوگ آپ کا نام لیتے ہیں، جب عمران خان چینی مہنگی کرتا ہے تو لوگ سلیکٹرز کو کوستے ہیں۔ مریم نواز تو چینی مہنگی نہیں کرتی نا، کرتی ہے مریم نواز چینی مہنگی؟ آج جب تیل کی قیمتیں 73 سال میں پیٹرول کی قیمتیں جانتے ہو نا کتنی ہے، 118 روپے کا فی لیٹر تیل آج بک رہا ہے۔ 73 سال میں کبھی پیٹرول کی قیمتیں 118 پر نہیں گئی۔ تو جب صبح اٹھ کے عوام یہ دیکھتی ہے کہ عمران خان نے 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت 118 روپے کر دی ہے تو تنقید کس پر ہوتی ہے؟ سلیکٹرز پر ہوتی ہے۔ مریم نواز تو پیٹرول مہنگا نہیں کرتی نا،
جب کشمیر کا تم سودا کر کے آ جاتے ہو تو تنقید سلیکٹرز پہ ہوتی ہے. کشمیر کا سودا مریم نواز شریف نے تو نہیں کیا نا. جب ادویات مہنگی ہوتی ہیں تو لوگ آپ کا نام لیتے ہیں، کیونکہ یہ سوغات جو ہے، یہ تحفہ جو ہے، یہ آپ کا دیا ہوا ہے پاکستانی عوام کو. تو میں ایک اور بہت اچھی بات ہے، جب میں آزاد کشمیر کے ایل او سی کے قریب گئی، ان علاقوں میں گئی، جانتے ہو کہ رینجر، فوج، پولیس کے جوان سب میرے پاس آئے، سب مجھ سے ملے اور میرے سے محبت اور عقیدت کا اظہار کیا. اور میں بتاؤں جب وہ فوج کے جوان سرحدوں پر کھڑے ہوتے ہیں اپنی جان ہتھیلی پر لے کر، جیسے لاہور کا ایک بیٹا کیپٹن عفان شہید ہوا ہے ابھی، تو مجھ سے اس بچے کی تصویر نہیں دیکھی گئی. سنا ہے کہ اس کی 1 ماہ کی بیٹی تھی جس کا اس نے چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا. تو جب میں ان جوانوں سے ملی تو مجھے یہ خیال آیا، اور انہوں نے یہ بات کی بھی، مجھے یہ خیال آیا کہ جب یہ جان ہتھیلی پر لے کر سرحدوں کی، اپنے وطن کی، آپ کی، میری اس مٹی کی حفاظت کرتے ہیں، تو ان کو اگر یہ فکر ستائے جائے کہ شاید گھر میں ہمارا آٹا ختم ہو گیا ہے، یا چینی خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، یا موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، یا بیمار ماں باپ کی دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو پھر تنقید کس پر ہوگی؟ اس تنقید کی ذمہ دار مریم نواز یا نواز شریف نہیں. ہمارے ساتھ تو چند افراد نے جو ظلم کیا، جو زیادتی کی، میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ معاملہ میں نے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا. وہ معاملہ آپ کو کرتے ہوئے لحاظ نہیں آیا، لیکن نواز شریف کو اور مریم نواز کو آج بھی شکوہ کرتے ہوئے افواج پاکستان کا خیال آ جاتا ہے، کیونکہ افواج پاکستان ہماری افواج ہے. تو میں کشمیری بھائیوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی میں راستے میں جب تھی تو میرے فون پہ میسج آیا کہ یوٹیلیٹی سٹورز جو کہ پہلے ہی ایسے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں، یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر چینی، گھی، آٹا، آج ہی گھی کی قیمت یوٹیلیٹی سٹورز میں 170 روپے سے بڑھ کر آج 260 روپے فی کلو ہو گئی ہے. آٹے کی 20 کلو گرام تھیلے کی قیمت 820 روپے سے 950 روپے ہو گئی ہے. چینی کی قیمت 68 روپے فی کلو سے آج 85 روپے فی کلو ہو گئی ہے. تو مجھے ذرا ہاتھ اٹھا کر بتاؤ، کیا یہ جو قیمتیں روز بڑھتی ہیں عمران خان کی نالائکی کی وجہ سے، اس کی نااہلی کی وجہ سے، اس کی کرپشن کی وجہ سے، اس کی آٹے چوری کی وجہ سے، اس کی چینی چوری کی وجہ سے، تو بتاؤ آپ کے گھروں میں تکلیف نہیں آتی ہے نا؟ اگر آٹے کے لیے پیسے ہیں تو چینی کے لیے نہیں ہے، چینی کے لیے پیسے ہیں تو تیل کے لیے نہیں ہے، تیل کے لیے پیسے ہیں تو بجلی کے بلوں کے لیے نہیں ہے. نواز شریف کے دور میں 3 سال کی سر توڑ محنت کے بعد لوڈ شیڈنگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نواز شریف نے ختم کر دی. آج وہ لوڈ شیڈنگ بھی واپس آ گئی ہے اور بجلی کے اتنے لمبے لمبے بل بھی آ گئے واپس. بجلی نہیں آتی لیکن اتنے بڑے بڑے بل آتے ہیں بجلی کے. تو میں برنالہ کے اپنے بھائیوں اور بزرگوں اور بیٹوں سے، خصوصاً یہ جو یوتھ کھڑی ہے، میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ 25 جولائی کو بہت سوچ سمجھ کر اپنی قسمت کا فیصلہ کرنا. امیر کا فیصلہ
کشمیر کی قسمت کا فیصلہ، کشمیر کی عزت کا فیصلہ، کشمیر کی خود مختاری کا فیصلہ، کشمیر کی پہچان کا فیصلہ ایسے آدمی کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا جس کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہے، جو کہتا ہے مجھے سلیکٹرز چوز کر کے لے کر آئیں۔ کشمیر کا فیصلہ ایسے انسان کے حق میں نہیں دیا جا سکتا جو کشمیر کا مقدمہ ہار کر آ کر کہتا ہے میں ورلڈ کپ لے کر آیا ہوں، جو کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینک کر آتا ہے اور قوم کو یہ سبق دیتا ہے کہ سر جھکا کے 2 منٹ کی خاموشی اختیار کرو۔ کشمیر کی قسمت کا فیصلہ ایسے شخص کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا جس کو جب آزاد کشمیر کا جھنڈا پکڑانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ اس جھنڈے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ کشمیریوں کی قسمت کا فیصلہ ایک ایسے انسان کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا جس نے کل کشمیر کی سڑکوں پہ کھلے عام کشمیریوں پر گولیاں برسائی۔ بھائی مقبوضہ کشمیر میں تو بھارتی فوج نہتے کشمیریوں پر گولی برساتی تھی، یہ تو ہم جانتے ہیں۔ کل پاکستان نے وہ شرمناک مناظر دیکھے کہ جس کو تم آزاد کشمیر کا کشمیر افیز کا وزیر بنایا ہوا ہے، اس کے محافظوں نے، اس کے لوگوں نے جب کشمیریوں نے انڈوں سے اور ٹماٹروں سے اور جوتوں سے استقبال کیا۔ ایک بات میں اور بتا دوں، میں کسی کے اوپر انڈے ٹماٹر جوتے پھینکنے کے حق میں نہیں، میں اپنے مخالف سے بھی جب بات کرتی ہوں تو میں ایک لائن کو کراس نہیں کرتی، میں نواز شریف کی بیٹی ہوں۔ لیکن جب آپ کشمیریوں کو بکاؤ مال کہیں گے، جب آپ کشمیریوں کے جھنڈے کے ساتھ یہ سلوک کریں گے، جب آپ کشمیر کا مقدمہ ہار کر آئیں گے اور کشمیریوں کو کہیں گے کہ 2 منٹ کی خاموشی اختیار کرو، تو مجھے بتاؤ کہ کشمیری آپ کا استقبال کیا پھولوں کے ہاروں سے کریں گے؟ بتائیں مجھے، کیا کشمیری آپ کا استقبال پھولوں کے ہاروں سے کریں گے؟ آج جن چیزوں سے آپ کا استقبال ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار عمران خان تم خود ہو۔ تو کشمیری بھائیوں، 25 جولائی کو بہت سوچ سمجھ کر اپنی قسمت کا فیصلہ کرنا۔ انشاءاللہ تعالی شیر پر مہر لگانا۔ 25 جولائی کو کوئی بھی اپنے گھروں میں نہ بیٹھے، ہاتھ اٹھا کر مجھ سے وعدہ کرو کہ 25 جولائی کو اپنے گھروں میں کوئی نہیں بیٹھے گا۔ سب خود بھی اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے محلے داروں کو لے کر نکلو گے، پولنگ سٹیشن پر جاؤ گے اور شیر پہ مہر جب تک، کیونکہ ووٹ چور ہاتھ لگا کر بیٹھا ہے، کشمیر پر نظر لگا کر بیٹھا ہے، نواز شریف کی کشمیر پر نظر لگا کر بیٹھا ہے، تو اپنا رزلٹ لیے بغیر، اپنا دستخط شدہ رزلٹ لیے بغیر گھروں کو واپس نہیں آنا۔ نہ صرف ووٹ دینا ہے بلکہ برنالہ والوں ووٹ پر پہرا بھی دینا ہے۔ تو پھر میرے ساتھ مل کر یہ نعرہ لگا دو، ٹھپے پہ ٹھپا۔ ایسے نہیں، وہ چھتوں سے بھی آواز آنی چاہیے، دیواروں سے بھی آواز آنی چاہیے، میدان سے بھی آواز آنی چاہیے، ٹھپے پہ ٹھپا، ٹھپے پہ ٹھپا، ٹھپے پہ ٹھپا۔ اور میں اپنے بھائی شاہد خاقان عباسی صاحب کو یہ ریکویسٹ کروں گی کہ یہاں سامنے آئیں اور کرنل وقار صاحب کا ہاتھ پکڑ کر، اچھا وہ چلے گئے، آپ آ جائیں اور ان کا ہاتھ پکڑ کر بلند کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ میرے ساتھ دو تین نعرے لگا دو۔ آگے شاہد صاحب، آخر میں میرے ساتھ 2-3 نعرے لگا دو مل کے، میرے ساتھ نعرہ لگا دو مل کے، نعرہ کشمیر، نعرہ کشمیر، جیے کشمیر، نعرہ کشمیر، برنالہ زندہ باد، کرنل وقار زندہ باد، نواز شریف زندہ باد،
शहबाज शरीफ जिंदाबाद, आजाद कश्मीर जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।